صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ السجدہ آیت نمبر 6 لفظی ترجمہ ذالک یہ ہے عالم جاننے والا الغیبی غیب والشہادتی اور حاضر کا العزیز بہت زبردست الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے English translation ذالک that عالم alone is all knower al-ghaybi the all unseen wa and ash-shahadati of all the seen al-azizu the always almighty ar-rahim the always all merciful چلیں اب پہلے آیت نمبر 1 سے 5 تک ساتھ مل کر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلی آیت کے حفظ کی طرف چلیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم 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 ذلك
والشهادة العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب 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 والشهادة العزيز الرحيم. الحمدللہ. آج کی آیت تو مجھے امید ہے کہ سب کو ابھی ہی یاد ہو گئی ہوگی، ایسا ہی ہے؟ چلیں اگلی آیت کے ساتھ کل ملاقات کرتے ہیں، لیسن کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے اپنا 5واں پارہ سورۃ النساء کے ساتھ، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے سنتے ہیں اپنی تلاوت آج کی انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ اب اگر آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں ہم نے پیچھے حرمت والے رشتوں کے بارے میں پڑھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ایک ڈیٹیل بتائی تھی کہ یہ رشتے ہیں حرمت کے، اور ان سے حرمت کے رشتوں سے مراد ہی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب آگے مزید اس کی کچھ ڈیٹیل دی جا رہی ہے کہ اور کون سے رشتے ہیں کہ جو حرمت والے ہیں۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، یعنی جو آلریڈی شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی لونڈیاں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ تو جب محصنات کی ہم بات کرتے ہیں تو محصنات میں شادی شدہ عورت، آزاد عورت، پاک دامن عورت، مسلمان عورت، یہ سب میننگز ہیں محصنات کے۔ اور ایسی عورت سے شادی نہیں ہو سکتی جو آلریڈی شادی شدہ ہو،
پہلے اگر اس سے شادی ہو یعنی چاہتا ہے کوئی مرد کرنا تو پہلے اس کی طلاق ہوگی، طلاق کے بعد وہ پوری اپنی عدت پوری کرے گی اور پھر اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ ایون عدت کے دوران بھی کسی عورت سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ حرام ہے۔ اس کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں اتنے اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ اموال سے مراد کیا ہے؟ مہر۔ عورت کا مہر دینا فرض ہے۔ ہاں اگر عورت جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ خوشی سے چھوڑنا چاہتی ہے، مہر اپنے شوہر کو معاف کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس چیز کی اجازت ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نکاح کیا جاتا ہے وہ ایک وقتی کوئی ایک پلیجر کے لیے نہیں، ایک زندگی گزارنے کے لیے اور آپ ایک جو ہے حلال ریلیشن قائم کرنے کے لیے ایک نکاح کرتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نکاح جو ہے آدھا دین مکمل کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یعنی ان کے ساتھ کوئی برائی کے لیے انسان جو ہے وہ کرے۔ پھر جو زواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، ان کے بدلے ان کے مہر بطور فرض سمجھ کے ادا کرو، یعنی جو مہر ادا کرنا ہے وہ فرض ہے مرد کے اوپر کہ وہ ہر صورت بیوی کو ادا کرنے ہیں۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اگر کوئی فریقین نہیں لینا چاہتا یا کوئی معاف کرنا چاہتا ہے اس کی بھی اجازت ہے، کوئی پورا لینا چاہتا ہے اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ علیم اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتیں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو، یعنی اگر آپ کسی غلام لونڈی سے بھی شادی کریں گے تو وہ بھی مومنہ ہونا ضروری ہے۔ اب لوگوں کو اس چیز پہ بہت اعتراض ہوتا ہے ان آیات کے اوپر کہ لونڈی سے کیسے اسلام شادی کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ اس طرح کریں کہ پہلے سب لوگ جا کے پہلے ہسٹری پڑھیں کہ اس وقت میں اس زمانے کے اندر، چاہے وہ برٹش ہسٹری ہے کہ جو رومن ہسٹریز ہیں، کہ اس میں کس کس طریقے سے اور بالکل ایک پیس آف جو ہوتا ہے نا کہ وہ اسے پلیجر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کوئی ان کی عزت نہیں تھی، کوئی ان کے حقوق نہیں تھے، ایک ایک آدمی کے پتہ نہیں 20 40 بیویاں ہوتی تھیں، اور عورتوں کو لونڈیوں کو کس طریقے سے بری طرح ان سے گناہ کرایا جاتا تھا۔ ایون مکہ میں جب نبوت سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس وقت عورتوں کو جو ہے پروسٹیٹیوشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تو اسلام نے آ کے پھر ان سب چیزوں کو روک دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس حلال حرام کے ساتھ بہت سارے مسائل کے حل بتاتے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا تو that's why I feel کہ نہیں this is not right, that does not make any difference because اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق ہے، رب ہے کائنات کا، وہ جب بھی کسی مسئلے کا حل بتایا جاتا ہے کہ اچھا اب ان جو عورتیں آ گئی ہیں جنگ میں ان کا کیا کیا جائے، کیا ان کو برائی کے لیے استعمال کیا جائے کہ ان کو صحیح طریقے سے ایک ولی دے دیا جائے جس کے انڈر رہ کے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے، تو اسلام نے ان تمام مسائل کا حل دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو خاندانی عورت سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری لونڈیوں میں سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک گروہ کے لوگ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے دل کا حال جانتا ہے۔ ہمیں لوگوں کے بارے میں ججمنٹل اور ان کے دلوں کے کھوج نہیں لگانے چاہیے کہ فلاں نے اگر یہ کام کیا تو اس کے پیچھے اس کی کیا نیت ہے، اللہ جانتا ہے نیتوں کو۔ لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، یعنی لونڈی سے بھی شادی کرنے کے لیے بھی اور آزاد عورت سے بھی شادی کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی، اور ولی کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، اور اگر یہ تینوں نہیں ہوتے تو پھر اس کا جو ددیال والا اس کا یعنی دادا اور اس کا چچا جو ہوگا اس کا ولی ہوگا، ماموں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جب تک چچا ہے۔ وہ اسلامکلی جو ہے کورٹ میں اس میں بھی وہاں پہ گواہ موجود ہوتے ہیں۔ ولی کی اجازت ہونی چاہیے، جو بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت اس میں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ایسے نکاح ہوتے ہیں پھر ان کے کیا رزلٹس ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جو بھی چیز اسلام کے اس سے ہٹ جاتی ہے نا اس کے پھر آپ دیکھیں اینڈ رزلٹ کتنے برے ہوتے ہیں، مطلب ان بچیوں کا کتنا برا حال ہوتا ہے جو جا کے کورٹس میں شادیاں کر لیتی ہیں ینگ بچیاں، پھر کس طریقے سے وہ بیچاری پریکٹیکلی رل جاتی ہیں۔ لہٰذا ان کے سرپرستوں سے کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھرے اور نہ چوری چھپیاں آشان یعنی دوستیاں کرے،
پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس کی سزا کے بنسبت آدھی سزا ہے. یعنی اگر لونڈی کوئی زنا کرتی ہے تو اس کی سزا آزاد سے آدھی ہوگی. آزاد سے مراد وہ آزاد کہ جو غیر شادی شدہ ہے. ٹھیک ہے, غیر شادی شدہ اگر زنا کرتی ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر لونڈی زنا کرتی ہے تو اس کو اس سے ہاف یعنی سوری اس کو 80 کوڑے, جی ہاں, اس کو لونڈی کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے, آزاد جو ہے اس کو 100 مارے جائیں گے اور جو لونڈی ہوگی اس کو 50 مارے جائیں گے. لیکن اگر شادی شدہ زنا کرتی ہے تو اس کو رجم کی سزا ہے. یہ اسلام کا حق ہے, اسلام کا حکم ہے. اس میں چاہے ہم دل سوچیں کہ نہیں یہ تو بڑا ظلم ہے, نہیں, کیونکہ اسلام جب بھی گناہ کو اس کی جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس طریقے کے جتنے بھی ایسے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود حدود قائم کر دی ہیں, اگر وہ حد قائم کی جائے تو معاشرے سے اس کے ساتھ گناہ ختم ہو جاتے ہیں. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ زنا اور چھپی دوستی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ چھپی دوستیاں سوشل میڈیا کے عام ہو جانے کی وجہ سے آپ اپنے معاشرے میں کتنی عام نظر آئیں گی, اور اس کے پھر کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں, کیا رزلٹ ہوتے ہیں, کس کس طریقے سے, جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ وہ بچیوں کا کتنا برا انجام ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے انسان کو کہتے ہیں نا کہ بچوں کی ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے, ان کو بتانا ہے حلال و حرام کے بارے میں, ان کو بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں تاکہ وہ حرام سے بچ سکیں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائے, اس کے بعد کسی بدچلنی کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا بنسبت آدھی سزا ہے خاندانی عورت کے لیے جو مقرر ہے. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. یعنی یہ ان کے لیے ہے کہ وہ لونڈی سے شادی کریں اگر آزادی ملتی, جن کو یہ ڈر ہوگا کہ وہ کوئی گناہ کر بیٹھیں گے. اگر کوئی اپنے نفس پہ قابو کر سکتا ہے, سب سے پہلے تو اسلام نے کہا نا کہ اگر آپ نفس پہ قابو نہیں کر سکتے آپ کیا کریں, روزے رکھیں. ادروائز کیا کریں کہ اگر نہیں ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ گناہ کر لیں گے تو پھر آپ جو ہے جا کے لونڈی سے شادی کریں. لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صالح لوگ کر چکے ہیں. یعنی جو صالح لوگوں کا طریقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے, اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے. اللہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے, مگر جو لوگ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے, پریکٹیکلی انسان کمزور ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ نکاح کے لیے شرائط ہیں. ایک تو مہر, ہم بار بار مہر کے بارے میں سورہ نساء میں آپ دیکھیں پڑھتے جا رہے ہیں, تو مہر دینا بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے ایجاب و قبول, یعنی اس کو لڑکی کو جو ہے آپ اس کو لڑکی کو جیسے ہوتا ہے نا کہ شادی کے لیے پیغام دیں گے پھر وہ قبول بھی کرے گی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ولی کا ہونا بھی ضروری ہے, یہ شادی کی شرطوں میں سے ہے. اور یعنی ایجاب و قبول بیسیکلی ایک معاہدہ ہوتا ہے, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نکاح میں کرتے ہیں. اس میں لڑکی کی پسند یا ناپسند بھی شامل ہے. لڑکی سے بھی پوچھا جائے, اگر راضی نہیں ہے تو اس کو مجبور نہ کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین بیوی وہ ہوگی جو وہ عورت, بہترین بیوی وہ ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ عورت جو تم پسند کرو وہ کون سی ہونی چاہیے, جو دین کے بارے میں جانتی ہو. یعنی دین, کیونکہ ہر عورت کو پسند کیا جاتا ہے اس کی 4 خوبیوں کی وجہ سے, اس کے دین کی وجہ سے, اس کے حسن کی وجہ سے, اس کے نسب کی وجہ سے, اور اس کے مال کی وجہ سے. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کون سی پسند کرو, جو جس کے پاس دین ہو, اس کو مقدم رکھا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, آپ اس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں میں سے مت کھاؤ.
باطل طریقے سے مال مت کھاؤ. باطل طریقے کون سے ہیں؟ وہ طریقے جو شرن جو ہے منع ہو، جیسے چوری، سود، جوا، شرطیں لگانا، دھوکہ دینا، مال کسی کا کھا لینا، یہ سب جو ہے باطل طریقے ہیں. تو فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہے اور جنت حرام ہے. کسی نے پوچھا اگر وہ چھوٹی حق تلفی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پیلو کی درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، اتنی بھی کی تو اس کے لیے جو ہے جنت حرام ہے اور دوزخ اس کے لیے واجب ہے. اللہ قیامت کے دن جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والوں سے نہ کلام کرے گا اور نہ اس کی طرف دیکھے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ ہلاکت ہے متففین کے لیے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور کتنی ناپ تول میں؟ کہ بالکل آپ کسی کو اس میں تھوڑا سا جو باقی رہ جاتا ہے نا، بالکل نہ ہونے کے برابر، اس میں بھی اگر کوئی کمی کرتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے. اور کیا نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اپنے آپ کو قتل نہ کرو یعنی اپنے کسی مسلمان مومن بھائی کو قتل نہ کرو. اور نمبر 2 کیا؟ خودکشی نہ کرو. آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں ینگ جنریشنز میں کتنا یہ بڑی ایک المیہ ہے کہ ایوری ڈے اب سننے میں آتا ہے کہ ینگ جوان بچوں نے جو ہے خودکشی کر لی. تو اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں اویئر کرنا چاہیے. کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو جس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ جہنم میں قیامت تک اپنے آپ کو اسی طریقے سے مارتا رہے گا. ان کو زندگی کی اہمیت دلائیں. اگر بچوں میں کوئی ایسی ایشوز ہے، مینٹل ایشوز، ان کی تھیراپی کرائیں. ان کو پلیز جو ہے ایسی ان کی کاؤنسلنگ کرائیں اور اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ کتنا بڑا حرام ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے. کیونکہ وہ والی بات ہے نا کہ اگر انسان سوچتا ہے کہ بھئی میں تکلیفوں سے بچ جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو بڑی تکلیف ہے. ان اللہ کان بکم رحیما، یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو وہ تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. اب کبیرہ گناہ کون سا گناہ ہوتا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کوئی سزا بتا دی ہے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی سزا اپنی حدیث سے بتائی ہے. وہ کبیرہ گناہوں سے ہے. جیسے کبیرہ گناہوں میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ کبیرہ یعنی گناہ جس پر اللہ رسول کی طرف سے وعید ہو یا لعنت ہو یا غضب کی وعید ہو، جیسے شرک، قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جادو، سود، یتیم کا مال کھانا، کسی بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. اور اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو باقی جو گناہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، جیسے رمضان میں آپ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے وضو کرتے ہیں تو آپ کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، ان سے آپ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دل سے، سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے. پھر فرمایا جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہوا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس کی فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی لوگوں سے حسد نہ کرو جو اللہ نے ان کو دیا ہے. حسد کرنا کیا ہوتا ہے کہ اللہ انسان یہ سوچے کہ یا اللہ اس سے یہ چیز چلی جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے. کسی کے بھی مال کو کوئی نعمت دے کے، اہمیت کو دے کے انسان سوچے کہ اللہ کرے کہ اس سے یہ چیز چلی جائے، یہ حسد ہے. ہاں دو لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مال دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص کے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے علم کے ساتھ لوگوں کو فائدہ دے. ان لوگوں پہ رشک کرنا جائز ہے
اور اگر آپ کو کسی کے مطلب علم دے کہ آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی صلاحیت دے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایسا علم دے، مجھے بھی یہ، جیسے کسی کے آپ تجوید سنتے ہیں، جیسے ہم ماشاء اللہ سنتے ہیں بہت سارے بچوں کی بڑی پیاری تجوید ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کاش میری بھی ایسی تجوید ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربی زدنی علما، علم حاصل کرنے کی دعائیں کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایسی علم اور ایسی نعمت عطا فرما دے جو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا سکتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں، اگر کسی کی تجوید بہت اچھی ہے تو کوئی جو ہے وہ پڑھتا بہت اچھا ہوگا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے فہم بہت اچھا ہو گیا، کوئی کھانا بہت اچھا بناتا ہوگا، کوئی جو ہے اسٹچنگ بہت اچھا کرتا ہوگا، ہر ایک انسان کی اپنی اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہیں، اس لیے ہم سب اپنی اپنی اسٹرینگس کو جانیں، ہمارے پاس کیا کوالٹی ہے، ہم کس طریقے سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور کیا کیا میری کمزوریاں ہیں جن کو میں ان کمزوریوں کے ساتھ جو ہے بہتر کر سکتی ہوں، کس طریقے سے میں کون سے ایسے طریقے اپنا سکتی ہوں کہ جس کے ساتھ میری یہ کمزوری بہتر ہو سکتی ہے، اور جہاں آپ یہ سوچ لیں گے نا اپنے آپ کو کہ آئی کین ڈو اٹ، یو ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ، اور جہاں تو کبھی بھی آپ نہیں کر سکتے، کوشش کرتے رہے، جیسے ہم نے کلاس کے شروع میں کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوشش دیکھتا ہے، کوشش کرتے رہے، اور سب سے بہترین تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے رہے، نہیں جو مردوں نے کمایا ہے وہ ان کا، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہوا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کے لیے بنایا، کہ جیسے فار ایگزامپل عربوں میں کیا کہا جاتا ہے کہ عورت کو کہ وہ ہے رب البیت، اس کو کہا جاتا ہے رب البیت، یہ کہ گھر کی رب ہے یہ، تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ کتنی عزت دی جاتی ہے ماں کو، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ عورتیں اسی میں ہوتی ہے کہ بھائی اللہ قرآن میں تو عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں دیا، اور آپ دیکھیں ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے، بار بار 3 دفعہ ایک صحابی آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین آمین، کہ بھائی نہیں، ایک صحابی نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے یعنی حقوق میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے کہا ماں کا، 3 دفعہ پوچھا، کہا ماں کا، اور پھر اس کے بعد چوتھی دفعہ کہا باپ کا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو اس لیے الحمدللہ اگر ہمارے اوپر وہ بوجھ ڈال دیے جاتے ہیں نا، جیسے ایک صحابیہ نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو مرد ہیں وہ تو جہاد پہ جاتے ہیں، ہم تو جہاد پہ جاتے نہیں، وہ تو شہید ہو جاتے ہیں، ان کا تو اجر بہت زیادہ ہو جائے گا، تو ہمارا تو کوئی اجر ہی نہیں ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ the thing is that کہ تم دیکھو کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ دیا اس پہ خوش ہو، کہ جو عورت اپنے گھر کا خیال کرتی ہے، اپنے بچوں کا خیال کرتی ہے، تو اس کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اور ہم نے ہر اس طرح کے حقدار مقرر کیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کو ان کا حصہ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگراں ہے۔ بہت سارے لوگ جا کے آج بھی کورٹس میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامک لا کو نہیں مانتے اور ہم بہنوں کا اور بیٹیوں کا حق نہیں دیں گے، ان کو یہ آیت بتانی چاہیے کہ ان اللہ تعالیٰ اللہ کل شیء شہیدہ، اللہ گواہ ہے ان کی باتوں پہ، اور وہ مال کیا ہوتا ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بچے پیچھے لڑتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بچے لڑتے رہتے ہیں، اور سوچو ان کو اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں صرف دنیاوی ان چیزوں کے لیے کہ جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، یہ اللہ نے حکم دے دیا ہے، کیوں؟ ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ان کو مالی ذمہ داری دی گئی ہے، مہر کی ذمہ داری دی گئی ہے، ان کو نان نفقے کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کا خرچ کرنا ہے، بچوں پر، گھر پر، اس نے رہنے کی جگہ بھی دینی ہے، اور اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، باہر جانا ہے، کمانا ہے، اس لیے مرد پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری زیادہ ڈالی ہے، اس لیے اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے ان پر ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ریزنز بتا دیا، ہم کیا پڑھتے ہیں ایک پڑھ کے بس اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ پھنس جاتے ہیں، اللہ نے فرما دیا کیونکہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی وہ کوالٹیز بتائی ہیں کہ کون سی عورتوں کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے، سب سے پہلے فالصالحات،
کہ صالح عورتیں کون ہوتی ہیں؟ کہ جو اپنے شوہر کے لیے ہی وفادار ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کوئی جو ہے ایسا حرام کام نہیں کرتی ہیں، اپنے شوہروں کے لیے ہی خوش ہوتی ہیں ان سے، اور انہی کے بارے میں سوچتی ہیں۔ اور کون سی؟ کانتات یعنی جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، دوام میں ہیں، عاجزی اختیار کرنے والی، اور حافظات حفاظت کرنے والی، یعنی شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی، یعنی کہ شوہر کی باتیں جا کے اپنے گھر والوں میں خوب اس کی بیٹھ کے مذاق اڑانا، میرا شوہر تو ایسا نہیں، حفاظت کرتی ہیں۔ اگر شوہر کوئی راز شیئر کرتا ہے رات کو تو اس کی حفاظت کرتی ہے، نہ کہ صبح اٹھ کے ساری جا کے اپنی دوستوں کو بتائے، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی کیا کوالٹی بتائی ہے کہ وہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، سب سے پہلے کیا؟ سمجھاؤ۔ خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ کرو، یعنی سیکنڈ سٹیپ ہے، اور اگر نہیں تو مارو۔ اور کسی نے ایک صحابی سے پوچھا کیسے مارا جائے تو آپ نے کہا کہ مسواک سے۔ پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائے تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کرنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا بالا تر ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے بہانے نہ تلاش کرو، ان کو تنگ کرنے کے، مارنے کے، تکلیف دینے کے۔ اور پھر ساتھ فرما دیا کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ تعالیٰ بہت بلند بھی ہے، بہت بڑا بھی ہے۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، آپس میں نہیں ہو رہی انڈرسٹینڈنگ، تو اب کیا کریں؟ ایک جو ہے ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے ایک حاکم بیٹھ جائے جس کے پاس حکمت ہو۔ لفظ دیکھیں کیا ہے کہ جو حکم ہو، جس کے پاس حکمت ہو، وہ آ کے بیٹھے۔ وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اور کب انہیں موافقت ہوگی؟ جب وہ خود چاہیں گے۔ اگر وہ خود نہیں چاہیں گے تو نہیں ہو سکتی موافقت۔ ان کا خود اس چیز پہ راضی ہونا کہ ہم واقعی اچھی زندگی دوبارہ سے گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 4 چیزیں دنیا میں مرد کے لیے خوش بختی کی علامت ہے: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اور اچھی سواری۔ اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر، اور بری سواری۔ بری سواری کی جو آپ کو روز خراب ہو جائے یا نہ چلے، یا آپ کی سواری ہے، گھوڑا ہے اور وہ چلتا نہیں اور آپ کو روز کمزور ہے، تنگ کرتا ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس، چلے ایک اچھا سپاؤس ہے الحمدللہ، اور اس کی سب سے بڑی آپ کو بتاؤں کیا نشانی ہے کہ آپ سب یہاں قرآن کلاس میں جو آئے ہیں، اگر آپ کے شوہر کی رضامندی نہ ہو تو آپ میں سے یہاں پہ کوئی نہ حاضر ہو۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں بہت ساری ایسی بچیوں کو جانتی ہوں کہ جو اتنی کین ہے کہ they want to learn about religion، دین پڑھنا چاہتی ہیں، سمجھنا چاہتی ہیں، لیکن شوہروں کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو ہے ایسے شوہر دیے جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جی، even parents they don't allow mothers، سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ، اور یہ اس میں جیسے ارم نے بات کی، آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ آپ کے والدین نے آپ کی اچھی تربیت کی تو آج آپ دین میں ہیں۔ آپ کے والدین دین میں تھے، آپ کی بچے اور ماؤں نے کوئی نیکی کی تھی کہ آپ سب لوگ دین پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے بچے ضرور دین میں آئیں گے۔ اللہ پہ پورا توکل رکھے۔ جو کہتے ہیں نا کہ کیسٹ ریکارڈ ہوتی ہے، وہ پلے بیک ضرور ہوگی۔ وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے بچے نہیں آ رہے، شوہر نہیں آ رہا، الحمدللہ کوئی برائی میں نہیں ہے، کوئی حرام کام میں نہیں ہے، الحمدللہ فضل اللہ کا بہت احسان ہے۔ پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، کوئی شریک نہیں کرنا، کیونکہ شرک جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگر کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا تو کوئی معافی نہیں ہے۔ اور کیا کرو پھر؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔
احسان اور سب سے زیادہ کس کے اوپر ہے؟ ماں کے ساتھ احسان کرو، اور اس کے بعد باپ پہ. اور باپ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اس کو پالو چاہے تو اس کو کھو دو. تو اتنے زیادہ حقوق ہیں، چاہے کہ والدین نے کچھ بھی نہ کیا ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو، پھر بھی آپ پہ حق ہے کہ آپ نے احسان ہی کرنا ہے. بالکل والدین کی جسمانی خدمت کرنا ہے، ان کی جو بھی ضروریات ہے دنیاوی وہ پوری کرنی ہے، اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، خاص طور پہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں. اتنا زیادہ آپ کو پیشنس چاہیے کہ کوئی حد نہیں. اس وقت آپ یہ سوچیں یہ میری جنت کمانے کا ٹائم ہے، یہ میرے لیے ٹیسٹنگ ٹائم ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو نرم بات کرنا، کوئی سختی سے پیش نہیں آنا، کوئی بے ادبی سے نہیں، بالکل بیوٹیفلی آسان. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آج دیکھیں ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کو کتنا صبر کی ضرورت ہے کہ اپنے والدین کو پیار سے محبت سے، جیسے چھوٹے بچے بن جاتے ہیں نا وہ، اس طرح ان کا خیال کرنا ہے. کل میری امی کا فون مجھے کہتی ہے تم بات، میں نے کہا امی آج بہت مشکل پا رہا ہے، میں اتنی زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتی. مجھے کہتی ہے کہ بات ہی نہیں کری، تمہیں پتہ نہیں سورہ نساء میں کتنے والدین کے حقوق ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ نہیں بالکل ہے، آپ دیکھیں وہی تو حق ادا کری کہ صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کری. تو پلیز مجھے اجازت دیں، تو میں بعد میں آپ کو نا کلاس اپنی پریپیئر کروں، پھر میں آپ کو کال کروں گی. تو میں نے ان کو پھر بعد میں کال کیا الحمدللہ. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پڑوسی رشتہ دار سے، یعنی وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کا حق پہلا ہے. اب وہ اجنبی ہمسایہ جو رشتہ دار نہیں ہے اس کا حق بعد ہے. چاہے کہ آپ کا دل کتنا چاہے کہ وہ جو دوسرا والا ہے اجنبی ہمسائے کو دے، لیکن جو پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہے وہ پہلے حقدار ہے. اور پہلو کا ساتھ ہی آپ سب کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سب آپ کے پہلو کے ساتھ ہیں، جو آپ کے آن لائن آپ کے ساتھ ہیں. اور مسافر، وہ مسافر جو مسافر بھی ہے، چاہے آپ کے گھر کوئی مہمان بھی آتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، یعنی اپنے گھر والے جو بھی آپ کے لیے خدمت گار ہیں، احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی میں فخر کرے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے لوگ نہیں پسند. اور تکبر کیا ہے؟ کہ لوگوں کو حقیر جاننا، ان کا حق نہ دینا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور جنت میں کوئی ایسا شخص نہ جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. رائی کا دانے کے برابر، میں کبھی سوچتی اتنا چھوٹا ہے، اتنا تو تکبر آتے جاتے انسان کے ذہن میں آ ہی جاتا ہے. اس لیے کتنی ضروری ہے کہ بار بار اپنی اصلاح کرنا، بار بار اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنا کہ وہ جو ہمارے اندر تکبر ڈال دیتی ہیں، عجب ڈال دیتی ہیں، سیلف پریز آ جاتی ہے کہ شاید میں بہت کسی قابل ہوں. کوئی کسی قابل نہیں ہے. یقین کریں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے ہم اپنی پلکیں بھی نہیں اٹھا سکتے، ہم بول ہی نہیں سکتے. تو سب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو ناپسند، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کی یا کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. بخل کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو دیا ہے اس کو آگے شیئر کرنے سے انسان کا دل تنگ ہو. ایسے لوگ یاد رکھیں جو بخل کرتے ہیں وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں. تو اس لیے فرمایا گیا نا کہ جو تنگی سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور ایمان ایک دل میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ بخل جو ہے چاہے کولی ہو مالی ہو. کولی بخل کیا ہوگا؟ سلام نہ کرنا. کسی سے جھگڑا ہو میں کیوں سلام کروں، یہ مجھے سلام کرے. فار ایگزامپل کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم اپنے کام کرنے والے کے لیے سوچتے ہیں وہ میں کیوں سلام کروں، وہ مجھے سلام کرے، وہ میرے یہاں کام کرتا ہے میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں. یہ کیا؟ یہ بخل ہے. پہلے سلام کرنے والے بنے. اسی طریقے سے کسی کو مسکرا کر نہ دیکھنا، ایسے گھو گھو کے دیکھنا. کسی کے ساتھ آپ کی کوئی ناچاکی ہو گئی ہے تو اس لیے ہمیشہ سلام سے آپ کے دوسروں کے تعلقات استوار ہو جائیں گے.
ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ اللہ کو پسند اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر۔ سچ یہ کہ شیطان جس کا رفیق ہو اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا۔ اللہ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، عبداللہ بن مسعود مجھے تلاوت کر کے سناؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو تلاوت کر کے سناؤں، آپ پہ تو خود قرآن نازل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تلاوت سنا۔ تو عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ تلاوت کرنے لگے۔ جب وہ اس آیت پہ پہنچے کہ پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کہتی ہیں کہ مجھے صحابہ نے اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رو رہے تھے۔ آپ نے کہا بس بس بس، کہ کتنی بڑی ایک ذمہ داری ہے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے کہیں گے، تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ تو ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ آج بھی وقت ہے، آج بھی ہے، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ نیکیوں کے بھی جو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے لیے کوئی نیکی کرتے ہیں اور آپ نے وہ سوچی بھی نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا۔ کتنی دفعہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہوگی، آپ کو بھولا بھی ہوتا ہے، آ کے آپ کو کہتا ہے تم نے فلاں وقت میں یہ بات کی تھی نا، وہ آج تک مجھے یاد ہے، اور آپ کہتے اچھا میں نے کی تھی۔ کسی نیکی کو اور کسی برائی کو، کیونکہ برائی کرتے وقت، گناہ کرتے وقت انسان یہ نہ سوچے کہ یہ چھوٹی ہے بڑی، یہ سوچے کہ کس کی نافرمانی ہے، اور جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا حکم تھا، اس لیے صرف تب روک دیا گیا تھا کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی، لیکن یہ شراب کی یعنی نشے کو یا شراب کو بین کرنے کا پہلا حکم تھا۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس سے ہمارے لیے بھی کہ جب بہت زیادہ نیند میں ہو اس وقت قرآن کی تلاوت کرنا، کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے آپ کیا پڑھیں، اور آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کو سخت نیند کا غلبہ ہے، تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ نماز قضا کر دیں، لیکن آپ جو ہے نماز میں ابھی وقت باقی ہے تو تھوڑا سا لیٹ کے سستا لیں اور پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں جب آپ کانشیسلی نماز پڑھ سکیں۔ اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی جنابت کی حالت میں غسل لینا ہوگا اور پھر نماز ادا کرنی ہوگی، جب تک کہ غسل نہ کر لو اللہ کے راستے سے گزرتے ہو، یعنی اللہ یہ کہ کوئی ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے کہ آپ کو جنابت ہے، یعنی آپ نے جنابت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جنبی اس کو کہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا تعلق قائم کیا اور اب اس کے بعد نہانا لازم ہے، ٹھیک ہے، اس سے یعنی آپ جب تک نہائے نہیں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور اب اگر نہا نہیں سکتے، پانی ختم ہو گیا، کہیں دور دور تک پانی نہیں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ تب آپ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے تیمم کی بات آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسی طریقے سے پیریڈز کا نہا کر اور پھر نماز ادا کی جائے گی۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا بیماری میں آپ نہیں کر سکتے، پانی موجود ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ نے کیا غسل تو مر جائیں گے، یا بیمار اور مزید بیماری بڑھ جائے گی، تو اس میں بھی تیمم کی اجازت ہے۔ یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہروں اور یہ ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ ہر ایک گھر میں اور دارالسلام کے اوپر جو ہے تیمم کٹس ملتی ہے۔ اب تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ مٹی کو ہاتھ لگانا پتہ نہیں گندی ہے صاف ہے، کیسے اس مٹی سے تیمم کرے، اپنے گھر میں وہ تیمم کٹس رکھیں۔
خاص طور پہ اگر کوئی مثال کے طور پہ ہاسپٹل میں ہاسپٹلائزڈ ہے اور بہت سارے لوگ اب اٹھ کے جا تو نہیں سکتے باتھ روم، وضو کیسے کرے، تو ان کو اس تیمم کٹ کے ساتھ، کیونکہ ان کے اندر آلریڈی مٹی سی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ تیمم کروائیں، ٹھیک ہے۔ اور تیمم کیا ہے کہ صرف آپ ہاتھوں کو لگانا ہے اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، صرف اپنے ہاتھوں کی پچھلی پشت پہ جو ہے پھیر دینا اور منہ پہ پھیر دینا، اینڈ دیٹس اٹ۔ کوئی بازو نہیں ملنے اور پورے وضو کے اعضاء نہیں ملنے، نہیں، صرف ہاتھوں پہ اور منہ پہ اس کو مسا کرنے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے نا کہ اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کرنا۔ بے شک اللہ نبی سے کام لینے والا، بخشش فرمانے والا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور ہمارا تو مددگار کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف جو ہے نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و عصینا اور اسما غیر مسمعین اور رائنا، حالانکہ اگر وہ یہ کہتے ہیں سمینا و اطانا اور اسما اور انظرنا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں۔ کیا مراد ہے چہرے بگاڑ کے؟ آپ کی بیک کبھی دیکھیے اپنے سر کی اور یہ سامنے آ جائے، اس طریقے سے سارے چہرے کے وہ جو آپ کے فیچرز ہیں وہ مٹا دیے جائیں، تو یہ ہے چہرے کو پھیر دینا، یا ان کو اس طرح لعنت زیادہ کر دے جس طرح سبت والوں کو ہم نے کیا تھا۔ سبت والوں کے ساتھ کیا ہوتا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا، بندروں جیسی ان کی شکلیں ہوئی تھی۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس کا گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی، اس لیے کیا کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی ہے۔ شرک سے، چاہے وہ شرک خفی ہو یا شرک جلی ہو، اس سے بچنے کی ہر صورت کوشش کرنی ہے، کیونکہ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہر اس کام سے بچنا ہے جو آپ کو شرک کی طرف لے جائے۔ کتنی دفعہ ہم اپنے والدات کے یا وہ کام کیوں کرتے ہیں، وہ بدعات کیوں کرتے ہیں، بس والدین کرتے تھے، دل نہیں بھی چاہ رہا والدین کو خوش کر لیں، بچے ان سب چیزوں سے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے علم حاصل کریں، کیونکہ جب علم حاصل کریں گے تو آپ کو اور مجھے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز آئے گی۔ ادروائز کیا ہوگا، پھر تو ہم سنی سنائی باتوں کی، وہ یاد ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک چڑوا ہے جو پکارتا نہیں پتا کہ لوگ کس سمت جا رہے ہیں، بس لوگوں کے پیچھے آپ فالوورز بن جائیں گے۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتیلا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، اللہ اکبر، جن کے اندر عجب ہوتا ہے، سیلف پریز، ہم بڑے ہی اچھے ہیں، سارا وقت لوگوں کو بیٹھ کے اپنی نیکیوں کے دعوے کرتے رہنے، میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں نے تو یہ نیکی کی، اور اتنا جو ہے ہم نے جو آسان مثال دکھاؤں، کبھی بھی آپ جو لوگ صدقہ کرے ہوتے ہیں پھر وہ ٹی وی پہ آ کے اور پھر لوگوں کے سامنے نشر کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے فلاں جگہ پہ یہ کام کیے، یہ کام کیے، یہ سب جو ہے ریاکاری میں آ جائے گا۔ اور جو صدقہ کیا ہوتا ہے، نفلی صدقہ کیسا ہوتا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں کو خبر نہ۔ کبھی کبھار آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کے پیچھے کیا ہے، نیت۔ ہر عمل کے پیچھے آپ کی نیت ہے، آپ کس نیت سے کر رہے ہیں۔ اگر نیت میں کہیں ریاکاری ہے تو کریں گے بھی اور ضائع ہو جائے گا، کریں گے بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لیکنگ بکٹس میں نیکیاں ڈالتے جائیں گے، اوپر سے ڈالتے جا رہے ہیں اور نیچے سے وہ لیک ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی در حقیقت ان پر تو ذرے برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح اللہ پر کتنے جھوٹے افطرا گرتے سے نہیں چوکتے، اور ان کے سرین گناہگار ہونے کے لیے یہ ایک ہی گناہ کافی ہے۔
کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کے علم سے کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ اب جبت کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ جبت جو ہے کوئی بھی بت جن کی عبادت کی جاتی ہے، شرک کرنا یعنی جادو، وہ بھی جبت ہے۔ اسی طریقے سے شگن لینا، فلاں چیز منحوس ہے اور یہ چیز میرے لیے بڑی لکی ثابت ہوئی اور یہ ان لکی ہے اور 13 نمبر ان لکی ہے اور فلانا نمبر لکی ہے، یہ سب جبت میں آتا ہے۔ اور طاغوت کیا ہے؟ یعنی شیطان۔ اور طاغوت کو مانتے ہیں، کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ ہم سے تو، اور یہ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہے۔ کبھی سنے رہتے یہ بات، یہ والے کلمات؟ ہم سے تو اچھے نان مسلمز ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ کتنی کامن ہم یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی بہتر ہے۔ آج یہی بات ہم کہتے ہیں، کیوں؟ علم نہیں ہے نا۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، پہلے تو ڈالا ہی نہیں جائے گا، اور اگر ڈال دیا گیا گا کسی اپنے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ اس کو نکالیں گے، لیکن باقی شرک کرنے والے کبھی نہیں نکلیں گے۔ تو اس لیے پلیز علم حاصل کریں اور اپنے سب لوگوں کو دے علم کہ وہ نہیں ہے۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکیاں قبول نہیں کی جائیں گی۔ That does not mean کہ وہ ہم سے بہتر ہے۔ ہم الحمدللہ لا الہ الا اللہ ہر چیز سے بہتر ہے۔ وہ اگر جو اچھے عمل کرے، یہ اللہ دیکھیں ہر ایک، جب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہوتی ہے ایک نفس کے اندر، آپ کی حصہ ہے اس نفس کا۔ کیا کسی ریلیجن کے اندر چوری کرنا اچھا ہے؟ کسی ریلیجن میں زنا کرنا اچھا ہے؟ کسی ریلیجن میں جھوٹ بولنا اچھا ہے؟ نہیں ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس کے اندر ڈالی ہوئی ہے چیزیں، پھر آپ کو باہر سے کیا ملا؟ لا الہ الا اللہ ملا۔ اگر آپ کوئی غلطیاں کریں that does not mean کہ اس سے تو اچھا کہ ہم نان مسلم ہو جائیں، نہیں۔ still اسلام is the best, still ایمان is the best۔ نہیں آپ اپلائی کریں، لیکن that does not mean کہ آپ یہ کہیں کہ ایمان ہی اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت اور سلطنت اور اقتدار بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا۔ اسی لیے ہمیں دین جو ہے مکمل دیا گیا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ تانا دینے والا، لعنت کرنے والا اور بدخو نہیں ہوتا۔ اس لیے دین کو سیکھیں کہ جو لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اب اس کے ساتھ ہم نے عمل کیا کرنا ہے۔ پھر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم ہی کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ جہنم میں 70 دفعہ کھال بدلی جائے گی، اور 70 بالش کھال جو ہے موٹی ہو جائے گی۔ ایک داڑ جو ہے بہت بڑا کے پہاڑ برابر ہو جائے گی، اتنا بڑا، لوگوں کا جل جل کے سائز اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اور سب سے کم عذاب کس کو ہوگا کہ جس کے 2 پاؤں کے نیچے آگ کی چنگاریاں ہوں گی، اور اس آگ کی چنگاریوں سے اس کا دماغ جو کھولے گا۔ یہ سب سے کم تر جہنم کا عذاب ہوگا۔ سوچے کتنی کوشش کرنی ہے، کتنی کوشش کرنی ہے جنت کمانے کی اور اپنے ایمان پہ مرنے کی، حسن الخاتمہ کی۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو پھر ہم ایسی باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔
کھانے کو، پینے کو، اچھا رہنے کو اور اچھا اسپاؤس بھی دیا جائے گا. یعنی تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ میں اکیلا ہوں. دنیا کی پاک بیوی کے ساتھ جو پاکیزگی کا ذکر ہے کہ وہ کیا ہوگی، پاکیزہ نگاہ والی ہوگی، گفتگو اچھی گفتگو کرے گی، عزت کی حفاظت کرے گی، حرام سے بچے گی، تو یہی بیوی جو ہے وہ جنت میں انسان کی بیوی ہوگی. اور ان باتوں کا پلیز مذاق مت اڑایا کریں کہ اچھا وہاں پہ بھی یہی ملے گی اور یہاں پہ بھی یہی. دس از ناٹ funny and this is not a joke. اللہ، کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑانا ہے. اور جو جنت کی عورتیں ہوں گی، نہ ان کو حیض آئے گا، نہ ان کو کوئی جسم سے گندگی نکلے گی. کوئی اگر فار ایگزامپل دنیا میں کسی کی اگر اولاد نہیں ہے تو کہے گی یا اللہ مجھے اولاد چاہیے، تو اسی وقت اس کی اولاد ہو جائے گی. تو سبحان اللہ، جو بندہ خواہش کرے گا وہ اس کو ملے گی. اور وہاں کا سایہ ایسا ہوگا کہ 100 سال تک سوار جو درخت کے نیچے گزرتا رہے گا، وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنا جو انسان سوچے گا وہ اس کے سامنے پیش ہو جائے گا. جوان لڑکے یہاں کے تو جو کام خدمتگار تو جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کام نہیں کر سکتے. وہاں کے جو خدمتگار ہوں گے وہ بھی ینگ جوان جو بھاگ بھاگ کے سارے کام کریں گے. پھر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت یعنی جو اہل ہیں اس کے ان کے سپرد کر دو. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں. تو ایمان میں خیانت منافقت کی علامت ہے. مومن کبھی بھی منافق نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہو. یعنی امیر کی حکم کی پیروی کرنا لازم ہے. ایز فار ایز کہ امیر جو حرام کسی کام کرنے کا، شرک کرنے کا حکم دے تو اس کا پھر حکم نہیں مانا جائے گا. پھر اب اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. اور اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ ایک صحیح طریقہ کار ہے، انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے ہیں اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں سے کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اس سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور انہیں ایسی نصیحت کرو کہ جو ان کے دل میں اتر جائے. پتہ بھی لگ گیا وہ انسان صحیح نہیں ہے، اگر وہ آتا ہے تو پھر بھی کیا کرو، اس کو اچھی نصیحت کرو، ایسی نصیحت جو دل میں اتر جائے. تو بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا؟ سافٹلی، نرمی سے، پیار سے، محبت سے بتائیں، مان جائیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم چاہتے ہیں، ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ جس لیول پہ میں ہوں اس لیول پہ میرا بچہ آ جائے. نہیں آتا بچہ، ٹائم بھی اس کو. ہر طرح کے بچوں کے اپنے اس جو ایرا میں ہم آج ہیں، ہمارے بچوں کے اپنے چیلنجز ہیں. ہم یہ کہیں میں تو جب تمہاری عمر کی تھی میں یہ کرتی تھی، تم تو یہ نہیں کرتے. بھائی وہ اس وقت میں تو نہیں ہے نا، وہ آج کے زمانے کا بچہ ہے. تو اس کو سمجھائیں اور ایسی نصیحت جو دل میں اتر جائے. یہ نصیحت نہیں آتی نا، سیکھیں. اور وہ کب سیکھیں گے؟ نرمی پیدا کریں اپنے بچوں سے. سب سے پہلے تو اپنی ایک بانڈنگ بلڈ اپ کریں.
جب آپ اور ان کا ایک اسٹرانگ تعلق ہوگا، بانڈ ہوگا نا، جب آپ کو وہ ٹرسٹ کریں گے کہ ہاں واقعی میری ماں میری خیر خواہ ہے، تب جب بھی آپ کو اس کو جو چیز دیں گے وہ قبول کر لیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، سارا وقت حکم چلاتے رہتے، بس یہ کرو یہ کرو، اٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کھا لو پی لو سو جاؤ۔ انہوں نے نہیں کرنا، نو نہیں سننا چاہتے، پیار سے آپ نو نہ کریں، ان کو اس طریقے سے کریں۔ اصل حکمت کیا ہے، آپ اس طریقے سے ان کو بات کریں کہ وہ آپ نہیں کہہ رہے لیکن وہ آپ کی بات اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، بس یہ حکمت سیکھ رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، دعا کریں، دعا کریں۔ اور ماں کی بات، ایک بہت اچھی انہوں نے بات کی، ماں کی بات بچے ہمیشہ سنتے ہیں، یاد رکھیں ہمیشہ۔ ہر بچے کو، کیونکہ وہ جوان بچے ہوں گے نا، ان کو پتا ہے ہماری ماں ہماری خیر خواہ ہے، تو بچوں کو پیار سے محبت سے کہتے رہے، کریں گے ضرور کریں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں نہیں نا، آپ کے بعد ضرور کریں گے، کریں گے ضرور۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ یعنی کہیں بھی اگر دو مومن کا بھی آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہو رہا ہے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا، انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا، اور کیا کریں پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ اب کیا دل کے اندر کوئی تنگی نہ ہو کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہی طریقہ تھا اور یہی فیصلہ تھا، اور پھر اس کیا کریں، اس کے سامنے سر بسر تسلیم کر دیں، اپنا سر جھکا دیں فیصلے پہ، جو بھی اسلام کے فیصلے ان کے سامنے سر جھکا دیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ یاد ہم نے پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ میں انعمت علیہم، تو اس کی تفسیر یہاں پہ ہے، وہ جو آیت تھی، تو قرآن میں کچھ جگہوں پہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی سورۃ الفاتحہ میں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ انعمت علیہم کون سے تھے؟ اس میں۔ اور پھر کیا کرو کہ کن کا راستہ فالو کرو؟ سب سے پہلے کون ہے؟ انبیاء، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ٹھیک ہے، ہمارے لیے کس کو فالو کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور صدیقین، جو سچے ہیں، جو راست باز ہیں، جن کی صداقت یعنی ان کے اندر باہر ایک ہی سچے ہیں، سچ بولتے ہیں، سچائی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ان کے معاملات، ان کا برتاؤ سچائی کے ساتھ ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، کوئی لوپ ہوسز میں بات نہیں کرتے، زومانی باتیں نہیں کرتے، بالکل کلیئر بات کرتے ہیں۔ اور کون سے؟ شہداء، یعنی جو گواہ ہیں، سچی گواہی دینے والے، جو گواہ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی نبوت کے گواہ ہیں، جو گواہ میں شہید میں ہم سب لوگ آتے ہیں کہ جو گواہ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے، سچے رسول تھے، اور ان کے بعد اور کوئی بھی رسول نہیں آئے گا۔ اور کیا کرتے ہیں؟ ویسے بھی گواہی کہیں دینی ہو تو سچی گواہی دیتے ہیں، اور شہید کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور کون لوگ ہیں؟ صالح لوگ، جو اپنے خیالات کے اندر صالح ہیں، جو اپنے عقائد کے اندر صالح ہیں، جو شرک سے بچتے ہیں، چاہے وہ شرک خفی ہے، شرک جلی ہے، ہر ایک سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔
یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں سے کوئی ایسا آدمی بھی ہو جو لڑائی سے جی چھڑاتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر کوئی فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے ان کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دے۔ پھر جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا دیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکالے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مکہ میں رہ گئے تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے اوپر جو ان کے گھر والے جو ہیں وہ زیادتیاں کر رہے تھے، انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، تو وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ کوئی ایسا ہمیں حامی و مددگار بھیج دے جو ہمیں اس مصیبت سے نکالے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو نے لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں میں سے ایسا ڈر رہا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں اپنی ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہہ دو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایمان کے لیے یاد رکھیں، اگر کوئی دنیا کے لیے ایمان چھوڑ دیتا ہے نا بہت برا سودا ہے، اور اگر کوئی ایمان کے لیے دنیا چھوڑ دیتا ہے تو یہ سب سے بہترین سودا ہے کہ جو انسان دنیا میں کر سکتا ہے۔ اور تم پر ظلم ایک کھجور کی گٹھلی برابر بھی نہیں کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہوگے وہ بہر حال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو، کہیں بھی ہوگے موت آئے گی۔ چاہے آپ یقین کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی سفر پہ جاتے ہیں، ویکیشن پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، فوت ہو جاتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں صبح اٹھ نہیں پاتے۔ ہر کوئی اپنی موت والی جگہ پہ چل کے جائے گا کیونکہ اللہ نے اس کی موت یہیں پہ رکھی ہوئی ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا، میری یہ دنیا کی مثال اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی سی دیر سائے لینے کے لیے درخت کے نیچے رکا اور پھر چھوڑ کر آگے چل پڑا۔ ہم سب آپ دیکھیں کسی طرح کچھ دن کے لیے دنیا میں رکے ہوئے، اور اگر پیچھے مڑ کے اپنی زندگی آپ دیکھیں اتنی تیزی کے ساتھ گزر گئی ہے کہ سمجھ نہیں آئی، آنکھیں بند کی، اتنی لمبی زندگی گزر گئی اور یہ آگے گزرتی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ کہتے ہیں تمہاری بدولت ہے، کوئی سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہے۔ کوئی بھی اگر تکلیف ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ تکلیف آتی ہے، اس لیے ہر کوئی دیکھے کہ کیوں میرے اوپر یہ مشکل آئی ہوئی ہے، اور کون سے ایسے گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے تکلیف ہٹ نہیں پا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں وہ ہمارے گناہ دکھا دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے، ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ جو بھی نعمت ہے کوئی صلاحیت ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔
وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں ضرور اختلافات پائے جاتے ہیں، اور یہ قرآن کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھیں اس میں فرق نہیں ہے، کوئی اعجاز یعنی کوئی جو ہے چیز بدلی نہیں ہے، جو پیشن گوئیاں دی گئی ہیں فیوچر کے بارے میں، جو پاسٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہر چیز ایز اٹ از حق جو ہے وہ ہو گئی ہے آج۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اس رسول اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب کی طرف پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اسے صحیح نتیجہ اس سے اخذ کر لیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ افواہیں جو پھیلاتے ہیں، تحقیق کے بغیر میسیجز آگے جو فارورڈ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی دین کے بارے میں ہو، کوئی پولیٹیشین کے بارے میں ہو، کوئی تحقیق نہیں، بس لوگوں کو ٹھک 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 15 لوگوں کو فالو کر دیا، فارورڈ کر دیا، انہوں نے آگے فارورڈ کر دیا، اور ایسی تمام چیزیں اور افواہیں اور کنفیوژنس پھیلا دیتے ہیں، اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دین کا یا پھر اگر آپ کی ملک کا اور یہ سب کمزور ہوتے ہیں۔ پلیز اسٹاپ فارورڈنگ میسیجز۔ دعائیں ہیں، بالکل آپ دعا فارورڈ کریں، اچھی باتیں فارورڈ کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ آپ کوئی بھی میسج فارورڈ کرنے سے پہلے کیا دیکھیں کہ اس سے کچھ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، کبھی کبھار حدیث ہوتی ہے، پہلے چیک کریں کہ کیا وہ حدیث جو صحیح ہے، اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے ویل اینڈ گڈ، آپ ضرور فارورڈ کریں، اگر نہیں ہے تو پلیز اس کو فارورڈ کرنے سے بچیں، خود چیک کریں۔ اگر چیک نہیں کر سکتے تو ایسے ان لوگوں کو بھیجیں کہ جو چیک کریں، اور پھر آپ کو اگر وہ کہہ دیں کہ آپ واقعی یہ صحیح ہے تو پھر لوگوں سے آگے شیئر کریں۔ کوئی بھی آپ کو جو ہے شیئر کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا اگر کہ وہ اوتھینٹک نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف حجت بن جائے گا قیامت والے دن۔ سو بی ویری کیئرفل۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ کچھ چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اگر کوئی نیکی کے لیے سفارش چاہیے ضرور سفارش کرے، لیکن ساتھ ہی دیکھیں بتا دیا گیا برائی کی سفارش نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، اس کی سفارش کر کے اس کو ایسی چیزیں دلا دینا، ایسی ڈیوٹیز پہ لگوا دینا جس سے وہ باقی جو ہے نا معاص اور جو باقی لوگوں کا نقصان ہو جائے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز پر کیا ہے؟ نظر رکھنے والا ہے، اس چیز سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جس مقصد کے لیے سفارش کی جاتی ہے وہ بھی اس کو اچھا یا برا بنا دیتی ہے۔ اچھی سفارش ہوگی تو جو انسان نیکی کرے گا اس کو آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو بری سفارش ہوگی اس کی برائی کا آپ کو بھی پھر گناہ ہوگا۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو بہتر طریقے سے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سلام کیسے کرنا ہے؟ افشا السلام، سلام کو سب سے پہلے تو آپ اس میں عام کریں، پھر اس کی بات ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کیا کریں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 نیکیاں بیٹھے بٹھائے ڈوئنگ نتھنگ آپ نے کما لی۔ اور کیا پتا میں ہمیشہ سوچے کہ مجھے قیامت والے دن بس اسی 30 نیکیوں کی ضرورت ہو،
اور اس وقت انسان سوچے کتنی حسرت کرے گا، میں اس وقت کما سکتا تھا، اور میں نے ایسی کہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، کتنا لمبا سلام کر رہی ہے اور کیا ہو گیا اس کو، بڑی دینی بنتی جا رہی ہے، میں نے ان کے ڈر سے سلام پورا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے آج دیکھیں بچوں کو، اور لوگ جو ہے پھر اس کی بات وہ چھوڑے، جو بچے جو آج کل ہائے ہیلو ہاؤ آر یو، ان کے ساتھ انہوں نے سلام کو ریپلیس کر دیا۔ جی، تو اس لیے سلام جو ہے یاد رکھیں، السلام اللہ کا نام ہے، جو سلام دوسروں پر بھیجتا ہے اللہ اسے سلامت رکھتا ہے، تو اس لیے سلام کو عام کریں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی؟ آپس میں سلام کو عام کرو، اس سے آپس کی محبت زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر لوگوں میں سے وہ شخص ہے جو سلام میں سبقت کرے، تو اس لیے سبقت کرے سلام میں۔ پھر فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ نے الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخشو؟ آیت نمبر 89۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہے اس طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم۔ البتہ وہ منافق اس سے حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اس طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشت ہے، یعنی لڑائی نہیں کرتے تمہارے خلاف، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دستدرازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی بھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ سے چوک ہو جائے، یعنی غلطی سے قتل کر دے، ادروائز کوئی کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا۔ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے یا مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یا اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، یہ اس گناہ پر توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم و دانا ہے۔ پھر فرمایا رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر کیا ہے؟ غضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر کے، یعنی جو بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے سب سے پہلے تو اس کے لیے جہنم ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے،
اور اس کے لیے سخت عذاب ہے، عذاب عظیم ہے۔ اور چاہے کہ وہ قتل خود کرے، چاہے کسی سے قتل کروائے، چاہے کہ کسی کو قتل کے لیے کہے، چاہے کہ کسی کو کہہ دے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، سب اس میں شامل ہے۔ وہ غلطی کی بات ہو رہی ہے، غلطی سے قتل ہو جائے، اگر کوئی کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ کہ آپ اس کو خون بہا دیں گے، لیکن جو قتل ہوگا اس کے بدلے میں پھر وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کا قتل ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایبارشن، خاص طور پہ ایبارشن اس میں شامل ہے، جو آپ اپنے بچوں کو ایبارٹ کرا دیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دو دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً یہ نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے، آخر اسی حالت میں تو تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک دفعہ نکلے تو راستے میں ان کو چرواہا ملا، تو اس نے ان کو سلام کر دیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ شاید یہ کافر ہے، ہم اس سے اپنی جان بچانے کے لیے سلام کریں، تو غلطی سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو اس لیے اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہو کہ وہ اس مسلمان نہیں ہے، بس جو ظاہر پہ ہے بس ہمارا دل ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے، کوئی ظاہر میں نیک نظر آ رہا ہے بس اللہ جانتا ہے کہ کوئی اندر سے ہے کہ نہیں ہے۔ آخر اسی حالت میں تو تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے راستے میں نکلتا ہے، اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنا مال، صلاحیتیں لگاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے، چل کر ہے۔ کیا دونوں برابر ہوں گے؟ برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا بڑا درجہ رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ کیا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمت کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، مغفرت اور رحمت ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل شخص کون ہے؟ فرمایا جو جان اور نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا ان سے پوچھا گیا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتا ہے، اس کا کامل ایمان ہے۔ اور جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جنگ میں جا کے شہید ہو، جہاد سے مراد ہے کہ جہاد سے یعنی آؤٹ موسٹ کوشش کرنا، تھکنا۔ تو چاہے کہ آپ اللہ کی دین کی خدمت کے لیے تھکتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے تھکتے ہیں، علم دینے کے لیے تھکتے ہیں، اور خیر کے کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، وہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ فرمایا جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کریں گے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور تھے۔ زمین میں فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ نہیں، ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف فرمائے۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں ان کو موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کچھ لوگ رہتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی دین کی یعنی جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں اس پہ نہیں عمل کر سکتے، اطاعت نہیں کر سکتے،
تو ان کے لیے حکم ہے کہ اس جگہ سے ہجرت کر جائیں گے، ٹھیک ہے، انلیس کہ وہ مجبور ہیں، فار ایگزامپل بچے ہیں، بیوی ہے، عورتیں ہیں، نہیں ہجرت کر سکتے تو وہ اس سے کیٹیگری سے نکلے، ورنہ جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائے۔ اور دوسری سمیت یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے نکلا اور وہاں پہ اس کو موت آ گئی تو اللہ کے ذمہ ہے اس کا اجر۔ تو اگر کوئی شخص گناہوں سے بچنے کے لیے نکل جاتا ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے نیت کر لیتا ہے اور اس نیت کے ساتھ اس کو موت آ جاتی ہے تو اللہ پر اس کا اجر واجب ہے، لازم ہے۔ اس لیے اپنے پاس لکھیں، فیصلہ کریں مجھے کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جن سے مجھے نکلنا ہے، بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اب اگر آپ علم حاصل کرنے کے راستے پہ نکلے، موت آ گئی تو بس آپ سوچیں کہ آپ کا اجر اللہ پہ۔ اس لیے نیکی کرنے میں جلدی کریں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں۔ وہ بھی ساتھ ساتھ جب آپ دیکھیں کسی بھی اگر گلاس کے اندر گندا پانی ہو نا، اس پہ آپ صاف ڈالتے رہیں تو ایونچولی کیا ہوتا ہے، پانی صاف ہو جاتا ہے نا۔ کرتے رہیں صحبت اختیار کریں اچھے لوگوں کی، جاتے رہیں، اللہ ضرور بدلے گا، کیوں نہیں بدلے گا اللہ۔ پھر فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں کمی کر لو، ٹھیک ہے، یعنی نماز معاف نہیں ہے، کمی کر سکتے ہیں، یعنی قصر کر سکتے ہیں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الذین کافروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، جب کہ تمہیں اندیشہ کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ قصر نماز کرنے کا حکم ہے۔ قصر نماز جو ہے امن میں بھی کی جا سکتی ہے، خوف میں بھی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ آپ اپنے سفر پہ نکلے ہیں تو آپ نماز میں کمی کر سکتے ہیں۔ اب فوراً لوگ پوچھیں گے کتنے سفر پہ نکلے ہیں تو نماز کی قصر ہوگی، تو بہت سارے علماء کے ان کے لیے ڈفرینٹ وہ ہیں، اقوال ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، لیکن زیادہ راجح وہ ہے کہ جس میں آپ اپنے شہر سے نکل گئے اور جو ہے 21 کلومیٹر تک آپ چلے گئے ہیں تو اس کے بعد آپ قصر کر سکتے ہیں، یعنی اگر اسی شہر کے اندر ہی ہے تو پھر نہیں ہوگی، لیکن آپ شہر سے نکل کر پھر 21 کلومیٹر پر آپ کی قصر ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قصر جو ہے جہاں فار ایگزامپل 4 فرض ہیں تو ان کو 2 کر لیا جائے گا، اور جو 2 ہیں وہ ایز اٹ از ہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، 3 بھی ایز اٹ از پڑھے جائیں گے۔ اور وطر تو وہ ہے نا، فرض نہیں ہے، نفل ہے، تو وہ بھی ایز اٹ از ہی ہے، یعنی سنت جو ہے وہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ کہ آپ وطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے تو ٹھیک ہے وہ پڑھنے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے 2 سنت بھی پڑھے ہیں تو وہ جو ہے قصر میں بھی پڑھے جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے خوف کی نماز میں جو ہے 1 رکعت ہوتی ہے تو وہ بھی قصر ہے، یعنی صلاۃ الخوف کی میں بات بتا رہی ہوں، جی ابھی آئے گا اس کو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پڑھیں گے تو آپ سنت کی پیروی کریں، اس کا اجر آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں میں سے ہوں تو بہتر یہ ہے کہ آپ قصر کریں، ٹھیک ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ نوافل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، سنت نہیں پڑھے، آپ نوافل پڑھیں، ٹھیک ہے، سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر میں سنت نہیں پڑھے، نوافل پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ ہی ہوتے تھے، نفل پڑھتے تھے، آپ نوافل پڑھے۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروی کرنی ہے، ہم ان سے بہتر تو نہیں ہے نا، وہ کریں بس ہم ان کو فالو کریں، آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کی سنت پڑھنے ہیں قصر میں بھی، ٹھیک ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ہو تو انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہونے چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کرے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنی سامان کی طرف سے غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں گے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو اور اسلحہ رکھ دینے میں کوئی تب مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔
پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز کے بعد فوراً نہ اٹھ جاؤ، ذکر کریں، نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کریں، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا۔ اس سے کیا بات سمجھے؟ وقت سے پہلے نماز نہیں ہو سکتی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ عصر کی نماز کی جیسے پوچھتے ہیں، ایک ہوتا ہے وقت کا داخل ہونا اور ایک ہوتا ہے اذان، ٹھیک ہے؟ ہم جو یہاں پہ بات کریں وہ وقت کے داخل ہونے کی ہے۔ اگر وقت داخل ہو جاتا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ نماز تو ہر وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے، کوئی اذان دیر سے ہو رہی ہے، باہر کے ملکوں میں تو ایسا ہوتا ہے ایک ہی وقت ہوتا ہے اذان کا، لیکن آپ کا وقت داخل ہو گیا تو آپ نماز ادا کر سکتے، وہ وقت داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ وقت داخل ہونا جو ہے، اگر جو ہے آپ کا وقت داخل ہو گیا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وقت داخل ہو جائے تو یہی کہہ رہی ہے، ہاں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہم سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ نماز وقت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ قصر نماز جو ہے وہ جب دو نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امیدوار ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اللہ سب کچھ جانتا اور وہ حکیم و دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو رائے راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار، معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اس کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہ کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لائے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی دوسرے پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کرنے کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے اچھی بات کہے تو یہ البتہ بھلی ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا تو اسے بڑا اجر عطا کریں گے ہم۔ سرگوشی کرنے کی محفل میں ممانعت ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے خلاف بات ہو رہی ہے، اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ تو صرف 3 یہاں پہ کنڈیشنز بتا دی گئی ہے جس کے میں سرگوشی کی جا سکتی ہے، اور اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر کوئی چھپ کے صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی نیکی کا حکم دینا چاہتا ہے نیک کام کے لیے، یا لوگوں کے درمیان کوئی صلح کرانا چاہتا ہے، صرف ان 3 کنڈیشنز کے اندر صدقہ کرنے یعنی سرگوشی کرنے کی اجازت ہے، ادروائز سرگوشی کی اجازت نہیں ہے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو
اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے جب کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ وہ معاف کر سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے وہ تو بڑا ہی گناہ گار ہے، اس کی تو معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ جسے چاہے معاف کرے، وہ رب ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، اور وہ اس شیطان کی اطاعت کرے جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کا ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں امیدیں دلواؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی وجہ اپنے ولی سرپرست بنا لیا وہ شخص تو صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ تو یہ سارے کام جو ہے شیطان کرتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو سونگھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کون سی حص نیکی کرنے کی تیز ہے کہ گناہ کرنے کی تیز ہے، تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ اور شیطان کا وسوسہ کیا ہے کہ نیکی کو انسان کے لیے مشکل بنا دیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے انسان کو بدعت کرا کے غلو کراتا ہے، ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جس کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا تو وہ نیکی ہی نہیں کرواتا، اور اگر نیکی کرائے گا تو اس میں وہ کیا کرے گا، اس کو بدعتوں کی طرف لے جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو وہ کیا کرتا ہے شرک کرانے کے لیے انسان کو مجبور کرتا ہے، عقیدہ بگاڑتا ہے۔ اگر وہ بھی مومن بچ جائے کیا کرے گا، گناہ کروائے گا۔ اگر وہ گناہ نہ کرے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لے، تو پھر کیا کرتا ہے اس کے اندر نیکی کرنے کی سستی ڈال دیتا ہے، صدقہ کرنے لگے یہ فوراً روک دے گا۔ اچھا اس سے بھی اگر مومن بچ جائے تو پھر شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے نیکی تو کروا کے پھر ریاکاری کروا دے گا۔ اچھا ریاکاری سے بھی اگر انسان بچ جائے تو کیا کرتا ہے عجب، سیلف پریز، دیکھا انسان اپنی ذات میں بڑا خوش ہونے لگتا ہے، میں نے بڑا ہی اچھا کام کیا، بڑا اچھا، دیکھو میں کتنا نیک ہوں۔ جیسے کرواتا ہے عجب تو کیا ہوتا ہے تکبر آ جاتا ہے ساتھ، اور انسان اپنے نیکیوں پہ تکبر کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسروں کے لیے وہ کیا کرتا ہے اس کے دل میں بغض اور حسد ڈال دیتا ہے، اور وہ دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، اور ساری وہ نیکیاں جو ہے وہ ضائع کروا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس کس طریقے سے قدم قدم پہ ہم سب نے شیطان سے بچنا ہے۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہیں پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، انہیں تو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اور کون اپنی بات میں سچا ہے۔ ایک شیطان کا وعدہ ہے، ایک اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ جب جہنم میں شیطان کو انسان کہے گا نا کہ تم نے مجھے ورغلایا، وہ کہے گا میں نے تمہیں نہیں ورغلایا، تم خود اس راستے پہ چلنا چاہتے تھے، میں نے تو صرف راستہ دکھایا تھا، تم نے فوراً میرے پیچھے چل پڑے۔ وہ بھی یہ کہے گا کہ مجھے نہ کہو۔ تو اس لیے ہر کوئی اپنے نفس میں دیکھے، جس طرف آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا دل جو نا ایک قلعے کی طرح، جہاں قلعے کے اندر کوئی کھڑکی کھلی ہوگی نا ویکنیسز کی، کمزوریوں کی، کوئی دراریں ہوں گی، کوئی کھلی کھڑکی رہ جائے گی، جب آندھی چلتی ہے تو مٹی کہاں سے آتی ہے، انہی دراروں سے آتی ہے، انہی کمزوریوں سے شیطان اندر داخل ہوگا دل میں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان جگہوں کو سیل کرنا ہے، ان کمزوریوں کو بند کرنا ہے، اس پہ دوام اور استقامت اختیار کرنی ہے تاکہ وہاں سے شیطان داخل نہ ہو جائے۔ جیسے کیا کرے گا، تمام گناہ کر لو، آخری عمر میں چلے جانا، حج کر لینا، نیک بن جانا، اس طرح کے ہم نے جوکس بھی بنائے ہوئے نا
700 چلے کیا 700 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اور یہ سب شیطان ایسی چیزوں کی طرف ہمیں بڑھلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انجام کار تمہاری آرزوؤں پر موقوف نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آرزو کرے انسان، ہاں میرا تو بڑا دل چاہتا ہے میں قرآن کلاس میں جاؤں، میرا بڑا دل چاہتا ہے میں نیکیاں کروں، اور جب آپ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرسٹ سٹیپ یاد رکھے آپ نے خود لینا ہوگا، خود پہلا قدم اٹھائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف چل کے آئیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے جائیں گے، اللہ آپ کی طرف بھاگ کر آئے گا، دوڑ کے آئے گا۔ لیکن آپ خالی سوچتے رہیں گے تو سوچتے پہ نیکیاں نہیں ہو سکتی۔ کیا سوچنے میں کہ ہمارے دنیا کے سارے کاروبار ہو جاتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا نا، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے نا، کتنا دن رات لگانا پڑتا ہے دنیا کا مال کمانے کے لیے۔ اور نیکیاں ہم کہتے ہیں گھر میں اپنے کمفرٹ زون میں ہمیں سارا اجر اور نیکیاں اور بس سارا جو ہے بھلائیاں مل جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا انجام کار تمہاری آرزوؤں پر موقوف اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا، اور جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ایسی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کو برابر کر دیا ہے اجر میں۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ خلیل جو ہے نا وہ دوستی کا اگلا لیول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی دلاتا ہے، یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم اس کتاب میں سنے جا رہے ہو، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہے جن کے مہر تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہے جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے باپ بچیوں کے فوت ہو جاتے ہیں، تو ان بچیوں کو پہلے زمانے میں جب باپ مر جاتا تھا تو ان کے ولی جو ہے ان کے سرپرست بن جاتے تھے، ان کو باہر شادی نہیں کرنے دیتے تھے۔ آج بھی بہت سارے ایسے فیملیز کے اندر ہوتا ہے کہ بچوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوتی، اور یا پھر کچھ اس میں رسمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے مسلمانوں کے قرآن سے ان کی شادی کر دیتے ہیں اور اس طریقے کے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وارن کیا ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی گناہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ یعنی شوہر اور بیوی کے آپس میں نہیں بن رہی، لیکن بیوی کو ہے کہ بھئی اب میں کہاں جاؤں گی، تو ٹھیک ہے اگر اسی شوہر کے یا تو پھر اس کو ہے کہ خلا لے لے، کہ وہ خلا بھی نہیں لینا چاہتی، بھئی کہاں جائے گی جب، تو کچھ اپنے حقوق کی جو ہے معاہدہ کر لے، کمی بیشی کے ساتھ ساتھ رہ لے، صلح کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگدلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ یعنی یہاں تک جو بات کی جا رہی ہے ان کے نان نفقے اور حقوق کی ہے کہ جو بیوی کے ادا کرنے ہیں۔ جہاں دل کا معاملہ ہے تو دل کے معاملے پہ پکڑ نہیں ہے، لیکن جہاں باقی نان نفقہ دنیاوی حقوق ہے وہ پورے دیے جائیں گے تمام بیویوں کے ایکولی۔ وہ نہیں، یہ بات ہو رہی ہے کہ جو دل کے معاملے پہ پکڑ نہیں ہوگی، لیکن دنیاوی جتنے بھی رائٹس ہیں وہ دیے جائیں گے بیویوں کے برابر کے۔ کون سے رائٹس؟ وہ نائٹ بھی ہے، وہ بھی دنیا کا رائٹ ہے نا، سمجھیے آپ، وہ دنیا کے رائٹس ہیں ان کے کہ کس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، کس کو مال اس کو دینا ہے، اس کو جو ہے
باقی چیزیں دنیا کی توجہ دینی ہے، جو بھی اس کا نام نفقہ ہے، یہ سب دنیاوی رائٹس ہیں جو اس کے دیے جائیں گے. دیکھ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہر بیوی کے پاس جا کے رکتے تھے، لیکن دل جو تھا وہ حضرت عائشہ کی طرف زیادہ راغب تھا. ٹھیک ہے، تو دل کے معاملے پہ نہیں ہے کوئی بیوی آپ کو زیادہ اچھی لگے گی، لیکن یہ کہ باقی دنیاوی جو حقوق ہے وہ آپ ان کے پورے دیں گے. اگر تم اپنے طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور اللہ اگر وہ فیصلہ کرے الگ ہی ہو جائے تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور دانا اور بینا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کا دامن بہت کشادہ و دانا و بینا. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہ ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہی ہے، اب وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے، اور جو زمین میں اور کارسازی کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. اگر وہ چاہیں تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک ہے، ہر چیز یعنی اللہ کی ہے اور ہر چیز اس کی اطاعت کری ہے. تو تمہارے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. جو شخص میں ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی. اللہ سمیع و بصیر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور اللہ کے واسطے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. ایک تو یہ کہ جب 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ کروانا ہو تو رشتہ دار کی سائڈ نہیں لینی چاہیے، جو حق پر ہے اس کی طرفداری کرنی چاہیے. دوسری کیا چیز ہے کہ کبھی کبھار حقدار جو مالدار ہوتا ہے وہ قصوروار نہیں ہوتا، غریب قصوروار ہوتا ہے. لیکن انسان کیا ہے، یہ غریب ہے تو اس پہ ترس کھا لو، مالدار جو ہے اس کو قصوروار ٹھہرایا جائے تو یہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زیادہ خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنے خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہے، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی کوئی بھی زومانی باتیں کرنا یا صحیح گواہی نہ دینا یا کسی کے حق کو مارنا، تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو سے پہلے نازل کر چکا ہے. جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. ایمان لانے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے دوبارہ کہ ایمان لاؤ. کیا مطلب ہے؟ اطاعت کرو، سچے دل سے جو کہتے ہو اس پہ عمل بھی کر کے دکھاؤ. خالی لا الہ الا اللہ نہ کہتے بنو، ساتھ اس پہ عمل لے آؤ. کس پہ؟ اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، اور ان رسولوں پر جو جن پر کتاب نازل کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، فرشتوں پر، کتاب. یہ پورا عقیدہ جو ہے کہ ان سب پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لاتے تو وہ ایمان مکمل نہیں ہے. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور ان کو راہ راست بھی نہیں دکھائے گا. یعنی منافق کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. اب موت آ گئی منافقت پہ تو پھر کوئی معافی نہیں. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں
انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کے طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو، اس محفل سے اٹھ جائے جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائے۔ اب انہوں نے چھوڑ دیے، یعنی خاموش ہو گیا، انہوں نے مطلب اس چیز کو روک دیا، تو پھر آپ کے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر اگر تم ایسا کرتے ہو تو انہی میں شمار تمہارا ہوگا۔ اگر آپ ان میں بیٹھے ہیں اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں دین کا، اور آپ بھی ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، خاموش ہیں، تو یو آر پارٹ آف اٹ۔ اٹھ جائیں وہاں سے، کیوں؟ ان کو پتہ لگے کہ وہ جو کام کریں وہ غلط ہے، ورنہ آپ کی وہ جو ہے ان کا بیٹھنا مینس کہ اوکے دے آر فائن ود اٹ، صحیح ہے، اس کا مطلب آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم انہی میں سے ہوگے۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کریں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کا پلڑا بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اب پھر بھی ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچا لیا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا۔ اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرے، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی انہیں دھوکے میں ڈال رکھے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں، سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں نماز کے لیے، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یعنی نماز میں بھی اللہ کو یاد نہیں ہے، اور نماز کے بعد بھی بیٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاؤ ڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تو تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق جو تھے وہ مسلمان تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو نماز بھی پڑھتے تھے، چاہے سستی کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن نماز پڑھتے تھے۔ اور آج جو ہے مومن جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق نماز پڑھتے تھے۔ اور کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہوتا تھا کہ کافر نماز نہیں پڑھتا تھا، مسلمان نماز پڑھتا تھا۔ اور آج اب اپنی نمازوں کی حالت دیکھ لیں، کتنی بڑی جگہ ہے اور چھوٹی سی مسجد ہے، اور اس میں بھی 2-3 صفوں سے زیادہ مسجد میں لوگ نہیں ہوتے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ And then we say کہ جی اب آپ سوچیں کہ اب the thing is that آپ سوچیں نا کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ہر چیز ہمارے اس پہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو نماز کے لیے کتنی سستی ہے۔ پھر فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ البتہ ان میں سے جو توبہ کرے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور اللہ کا دامن تھام لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ کون سے لوگ ہوں گے کہ یہ جو 4 کام کریں گے، توبہ کریں گے، اور خالی توبہ نہیں کریں گے، ساتھ اپنی اصلاح بھی کریں گے، اور کیا کریں گے؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر دیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ کا دامن جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ اپنی جو ہے اللہ کے لیے دین کو خالص کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ منافقت سے نکلنے کا طریقہ ہے۔
منافقت سے کیسے نکلیں گے؟ سب سے پہلے توبہ کریں، پھر اپنی اصلاح کریں، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کا دامن جو ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیں اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ یہ ہے منافقت سے بچنے کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں خواہ مخواہ سزا دے کے، اگر تم شکر گزار بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلتے رہو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ کیا ہے؟ شاکرن علیما، قدردان ہے، اللہ قدر کرتا ہے۔ یاد رکھے جو شکر کرتا ہے اپنے نفس ہی کے لیے شکر کرتا ہے۔ شکر اور ایمان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے دو ذرائع ہیں۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدر کرتا ہے، اور جب انسان ایمان لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دیتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ شکر کریں گے اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے اپنا بہترین ذکر کرنے کی، شکر کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔